آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایم ایس ورڈ انٹروڈکشن اور ایم ایس ورڈ انٹرفیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایم ایس ورڈ انٹروڈکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ کا تعارف کیا ہے، ایم ایس ورڈ کیا ہے۔ ایم ایس ورڈ ایک انگلش ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن ہے جس کے اندر آپ ورڈ کے اوپر کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی الفاظ کے اوپر کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ورڈ پروسیسنگ سے مراد ایک ایسی کمپیوٹر اپلیکیشن جس کے اندر آپ ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، یعنی ایسی کمپیوٹر اپلیکیشن جس کے اندر آپ ٹیکسٹ یعنی الفاظ کے اوپر کوئی بھی عمل کر سکیں، ایسی اپلیکیشن کو ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن کہا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ایم ایس ورڈ کے انٹرفیس کی۔ تو انٹرفیس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ایم ایس ورڈ کو اوپن کریں گے۔ تو اوپن کرنے کے لیے اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایم ایس ورڈ انسٹال ہے تو آپ لوگ سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد آل پروگرام۔ جو ہی آپ آل پروگرام کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جتنے بھی پروگرام آپ کے سسٹم میں انسٹال ہوں گے وہ سارے شو ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے مائکروسافٹ آفس کا فولڈر سرچ کرنا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو ایم ایس آفس کے جتنے بھی سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہوں گے وہ سارے شو ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسس ہے، ایکسل ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے مائکروسافٹ ورڈ 2010۔ اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ 2010 اوپن ہو جائے گا۔ اس پروگرام کو اوپن کرنے کے دو طریقے ہیں۔ یہ ایک طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہاں پہ آل پروگرام کے اوپر کلک کر کے، اور دوسرا طریقہ یہ جو سرچ بار ہے اس کے اندر آپ لوگ وین ورڈ لکھ کر جو ہی انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پروگرام اوپن ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کو مین سکرین نظر آ رہی ہے یہ ایم ایس ورڈ کا انٹرفیس ہے۔ ٹاپ کے اوپر یہاں پہ یہ آپ کو ڈاکومنٹ 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس بار کو ٹائٹل بار کہا جاتا ہے۔ اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کو 3 بٹن بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو سٹینڈرڈ بٹن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کلوز کا بٹن ہے، اگر اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارا پروگرام کلوز ہو جائے گا۔ میں کلک کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں پروگرام کلوز ہو چکا ہے۔ دوبارہ یہاں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں، وین ورڈ لکھ کر انٹر کریں گے پروگرام اوپن ہو جائے گا۔ یہ جو دوسرا بٹن ہے یہ ہے ریسٹور ڈاؤن یا میکسیمائز۔ اگر میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو اس سافٹ ویئر کی ونڈو چھوٹی ہو جائے گی، یہ دیکھیں، اور اب اس ونڈو کو میں اپنی مرضی سے اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں جو ہی یہ جو سائڈیں ہیں ان کے اوپر میں کرسر لاتا ہوں تو کرسر کی شیپ چینج ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کو اپنی مرضی سے اس کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اپ ڈاؤن سے بھی آپ اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ اگر آپ لوگ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے میکسیمائز، یعنی اس سے اس کا سائز دوبارہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، اپنی جگہ پہ چلا جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ آپ چھوٹا یا بڑا نہیں کر سکتے، چھوٹا بڑا آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ اس کو ریسٹور ڈاؤن کریں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بٹن ہے منیمائز کا، اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کا پروگرام منیمائز ہو جائے گا، یعنی کلوز نہیں ہوگا، صرف سکرین سے غائب ہو جائے گا۔ نیچے یہ جو ٹاسک بار ہے اس کے اوپر آپ کو پروگرام اوپن نظر آئے گا، یہاں پہ دوبارہ کلک کر کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ جو آپ کو ایک چھوٹی سی بار بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو کوئک ایکسیس ٹول بار کہا جاتا ہے، اور اس کے نیچے یہ جو بٹن ہے اس بٹن کو فائل بٹن کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو مختلف آپشن نظر آئیں گے، سیو ایز، اوپن اور کلوز وغیرہ کے۔ یہ جتنے بھی آپشن ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مختلف ٹیبز نظر آئیں گے جیسے ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ وغیرہ۔ اگر آپ کسی بھی ٹیب کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو مختلف آپشن نظر آئیں گے۔ فار ایگزامپل میں ہوم کے ٹیب کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہوم کے ٹیب کے اندر جتنے بھی ہوم سے ریلیٹڈ آپشن ہیں وہ سارے آپ کو گروپ کے اندر نظر آئیں گے۔ فار ایگزامپل یہ جو پہلا آپشن ہے یہ تمام آپشن کا جو گروپ ہے اس کو کلپ بورڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ فونٹ سائز، فونٹ سٹائل، اس کے بعد ٹیکسٹ کو بولڈ، انڈر لائن، یہ جتنے بھی آپشن تھے فونٹ سے ریلیٹڈ ان سب کا ایک گروپ بنا کر ان کو فونٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ پیراگراف کے متعلق جتنے بھی آپشن تھے ان تمام آپشن کو یہاں پہ اکٹھا کر کے اس کو ایک گروپ کا نام دے دیا گیا ہے جس کا نام پیراگراف رکھا گیا ہے۔ تو یعنی ہر ایک ٹیب کے اندر آپ کو جتنے بھی آپشن ہیں ان کی گروپنگ نظر آئے گی۔ تو ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پہ آپ کو سائیڈوں کے اوپر سکیل بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔
अगर आप लोग स्केल को हाइड करना चाहते हैं तो ये देखें, ये आपके पास बटन है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो स्केल शो हो जाएगा। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो स्केल है ये दोनों आपके पास डिसेबल हो जाएंगे, यानी इस बटन से आप स्केल को व्यू या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास स्क्रॉल बार है जिसके अंदर आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये लेफ्ट टू राइट भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो यहाँ पे बार शो हो जाएगी लेफ्ट टू राइट, और ये टॉप और बॉटम के लिए आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जिसके अंदर मुझे पेज नंबर 1 to 1 और आगे वर्ड काउंटिंग नजर आ रही है, इसको स्टेटस बार कहा जाता है, यानी इसके ऊपर आपको सारा स्टेटस नजर आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बटन बने हुए नजर आएंगे, जैसे प्रिंट लेआउट है, उसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग है और वेब लेआउट है। इनको व्यू बटन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक बार बनी हुई नजर आ रही है और इस बार को जूमिंग बार कहा जाता है, यानी इससे आप अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और ये जो दरमियान के अंदर आपको एक पेज नजर आ रहा है, इसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसी पेज के ऊपर आपकी सारी वर्किंग होती है और इसी पेज का प्रिंट आउट लिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।